حسن صاحب، جس طرح سے بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب، جو آج سیاسی اور معاشی عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ صرف نون لیگ کا حکومت نہ چھوڑنے کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے، قومیں آگے بڑھتی ہیں اور ہمارے حکمران تقریریں کر کے قوموں کو، عوام کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھیے اور آپ آگے کی طرف جائیے۔ نواز شریف صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں وہ ماضی کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جب 16 ماہ کی پرفارمنس کی بات ہوگی تو وہ اس تناظر میں یہ بات کر رہے تھے کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے، معاشی حالات اور دیگر حالات کو، کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ بجائے کہ سابقہ حکومت کی پرفارمنس کا بوجھ ہم کیوں لیں، جو کہ بیڈ پرفارمنس تھی، وہ اس وقت کے کہتے ہیں کہ وہ حالات بہت برے تھے، تو بجائے ہم اس کی کارکردگی کا بوجھ کیوں اٹھائیں، ہم آگے کی طرف جائیں، انتخابات کرائیں۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی پرفارمنس بڑی بہترین تھی، کیونکہ وہ 13 سے 18 17 تک کی بات کر رہے تھے کہ وہ حالات بہتر تھے، اور ہم اس کے تناظر میں ہم انتخابات میں جائیں اور ایک اچھی میجورٹی لے کے، اکثریت لے کے پارلیمنٹ میں رہیں، اور پارلیمنٹ میں آ کے جو ہے پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف فوکس کریں۔ لیکن جب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ حکومت گرا دیں، انتخابات کی طرف چلے جائیں، تو ان کا وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نے ایک ضد پکڑی جو دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین پکڑتے تھے، یا وہ آپ نے وہ الٹیمیٹم کو الٹ لیا اور بجائے حالات بہتر کرنے کے عوام کو پھر کلیئرٹی کے ساتھ آتے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ہم نے ختم کرنا تھا، ہم اس معاملے کی طرف جانا تھا۔ 16 ماہ میں اس قدر حالات خراب کر دیے گئے۔ اب یہ آواز یا پہلے یا اس کے بعد جب حکومت ختم ہو رہی تھی کہ لندن میں میٹنگیں ہوئیں یا نہیں ہوئی، تو اب اس کی عوام یہ بات نہیں سنتی، وہ 16 ماہ کی پرفارمنس پر آواز اٹھاتی ہے، وہ چاہے اس میں ایک پارٹی ہو، چاہے 13 سے 14 سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب نے مزے لوٹے، سب نے اپنے معاملات حل کیے، تو اس وقت جو ہے اگر آپ الیکشن میں چلے جاتے، تو میں نے خود ایک دفعہ یہ شہباز شریف صاحب سے یہ بات پوچھی تھی، تو اس پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ معاملات ہم نے سوچا کہ جب حالات خراب تھے، لیکن پھر حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ حالات کو ٹھیک کیا جائے، جس کے لیے ہم نے اگلا قدم جو ہے وہ اٹھایا۔ لیکن معیشت کو اگر آپ دیکھیں تو یہی 15-16 سالوں میں جو 6.1% پہ کھڑی تھی، وہ 0.29% پر سکرتی چلی گئی، مائنس میں چلی گئی نا۔ یا تو آپ بڑے قدم اٹھاتے، حالات بہترین کی طرف جاتے، وہ نہیں کر سکے۔ زراعت 1.55 پر کھڑی رہی، سروس جو سیکٹر تھا وہ 0.86% پر آ گیا، صنعتی ترقی کی رفتار تھی 2.96 پر جو ہے وہ پہنچ گئی، یعنی حالات ڈینجرس کی طرف چلے گئے۔ اور ڈالر 185 سے 285 سے لگ بھگ 300 تک گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی 120 روپے تک آپ نے اس میں اضافہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قرضے انہوں نے لیے، اور وہ قرضے لے کر آپ نے کہاں لگائے، اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ دیکھیے جب 2008 سے 18 تک 18 کھرب روپے کا قرضہ لیا گیا، اور پھر 18 سے 22 تک مزید 18 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا، اور پھر 22 سے 16 ماہ میں وہ لگ بھگ 18.5 ٹریلین کا قرضہ لیا گیا۔ اب یہ جو قرضے لیے گئے یہ تو وہاں پر لگنے چاہیے تھے، لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ سیاستدان یہ باتوں میں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، سرکار یہ لیتے ہیں، آتے قرضہ لیتے ہیں، لگایا اور چلے گئے۔ بھئی آپ نے کیا کیا، اس کو کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ قرضے آپ نے واپس کرنے کے آپ کی وہ پلاننگ بھی موجود تھی؟ وہ نہ بھی میں دیکھ رہا تھا منشور میں بھی اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔